یہ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا، کسی کے مرنے کے بعد فاتحہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ختم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں جب اس بات کو بیان کیا ہے تو ایک رشتے کے تعلق سے بیان کیا ہے، ایک رشتے کے حوالے سے بیان کیا ہے، انسانی رشتے کو بیان کر کے بیان کیا ہے۔ فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمیں بخش اور ہمارے بھائیوں کو بخش۔ رشتہ ہے بھائی کا، رشتے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کس رشتے کو حوالہ دیا؟ کہا اللہ ہمیں بخش، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخشش عطا فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے بھائی جو ایمان لے کر دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ انہیں بھی بخشش عطا فرما۔ میں آپ سے بس ایک سوال کر کے ذرا غور کریں اس آیت پر کہ اللہ نے کس طرح اس رشتے کو، اخوت کے رشتے کو بیان کیا ہے، بھائی کے رشتے کو بیان کیا ہے۔ فرمایا جب بھائی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، ضروری نہیں کہ بھائی، انسانی رشتوں کا جو دائرہ ہے نا، پھر بات سے بات نکلتی ہے، انسانی رشتوں کا جو دائرہ ہے نا، وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں خونی رشتے۔ کون سے رشتے؟ خونی۔ پھر ہوتے ہیں ایمانی رشتے، پھر ہوتے ہیں انسانی رشتے۔ کتنے رشتے میں نے بیان کیے ہیں؟ 3۔ پہلا رشتہ جسے ہم بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، خونی رشتہ۔ خونی رشتہ تو امین صاحب کا ہوگا، رزاق صاحب کا ہوگا، ان کے بھائی محمد صدیق کا، یہ خونی رشتہ ہے۔ خونی رشتے کے بعد ہوتا ہے ایمانی رشتہ۔ ہم سب ایمان والے ہیں، ہمارا آپس میں ایمان کا رشتہ ہے۔ آپس میں کون سا رشتہ ہے؟ ایمان۔ تیسرا رشتہ ہوتا ہے انسانی رشتہ، کہ جناب خونی رشتہ بھی نہیں، ایمان کا رشتہ بھی نہیں، لیکن ہے تو انسان، یہ بھی ایک رشتہ ہے، انسانی رشتہ۔ اس سے ایک مرحلہ آگے چوتھا رشتہ ہے کائناتی رشتہ، یونیورسل ریلیشن شپ، کائناتی رشتہ، کہ پوری اللہ کی کائنات کے جس طرح جانور مخلوق میں شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، پوری کائنات کے ہم ممبر ہیں، یونیورسل سسٹم کا حصہ ہیں۔ اس رشتے کو کہتے ہیں کائناتی رشتہ۔ جب کوئی دنیا سے فوت ہو جاتا ہے نا، ہم سب سے پہلے اپنا خونی رشتہ اور دعوت دے کر، بلا کر، دعا کر کے اپنا ایمانی رشتہ نبھاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے جو میں نے عرض کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمانی رشتہ ہے، ہم آپس میں مسلمان کا بھائی ہے، تو یہ رشتہ جب ہم نبھاتے ہیں تو ایمان کا رشتہ نبھا رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ طریقہ کیسا ہے، لوگوں نے اس کو رسم کہہ دیا، کسی نے کوئی کہہ دیا، کسی نے کوئی کہہ دیا۔ یہ جو اکٹھ کر کے کسی کی بخشش کی دعا کرنا ہے نا، یہ اصل میں ایمانی رشتے کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے، ایمانی رشتے کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ ایمانی رشتہ اس سے پھیلتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ بڑی رنجش بھی ہو، میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی بات کو کلوز کرتے ہوئے، بڑی رنجش بھی ہو، وہاں امین صاحب کھڑے تھے، ہر آنے والے کو مل رہے تھے اور آنے والا ان کے دکھ میں شامل ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا افسوس ہے جی بزرگوں کے جانے کا۔ بڑی سے بڑی دل میں بھی گلا ہو، جب آدمی غم میں شریک ہوتا ہے، غم بانٹتا ہے، غم شیئر کرتا ہے، تو وہ دکھ دل سے مٹ جاتا ہے، انسان کا دل دھل جاتا ہے، انسان کا دل دھل جاتا ہے۔ اور انسان کا دل دھل جائے تو وہ نکھار آتا ہے جو اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب ساری گندگی اتار کر انسان کا اصل چہرہ خدا کے سامنے کرنے کے لیے کائنات میں آیا ہے۔ بات سمجھے آپ؟ مرحوم ایسے لوگ بڑے باکمال ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت نہیں نہ دی ہوتی، اس کے مقابلے میں رب نے کوئی اسے ڈبل صلاحیت دی ہوتی ہے۔ یہ
یہ ہمارا تاریخی مطالعہ ہے کہ جو لوگ اب نارمل ہوتے ہیں، کسی طرف سے کھنجے ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں، اللہ نے کوئی متبادل ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتی اور اس خاندان میں اس آدمی میں ہوتی ہے۔ میں تو بزرگوں کو نہیں نہ جانتا، میں تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ بے شک اللہ نے ان کو بولنے کی صلاحیت نہیں دی تھی، لیکن کچھ صلاحیتیں ایسی دی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ پورے خاندان میں ممتاز ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کا، ہم دعا کے لیے حاضر ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ان کے شوکت علی مجھے جب وہاں گیا لینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، تو میں نے تھوڑی سی وضاحت پوچھی، تو یقین کریں کہ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں نا، ہماری نظر میں ہم انہیں اب نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے کوئی ایسا متبادل سسٹم دیا ہوتا ہے جو ان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، جو بخشش اور نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جو ہمیں ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے، کہیں اور سے، اور اس دروازے کو نہ چھوڑنا، اس دروازے کو نہ چھوڑنا جہاں سے، چھوٹی سی چلو مثال ذہن میں، خواجہ گور صاحب ہیں جیندے شریف والے، حضرت صاحب جیندے شریف والے، وہ جب حج پہ گئے نا تو داتا صاحب حاضری دے کر گئے، خواجہ گور صاحب جیندے شریف والے، یہ کڑیاں والے کے ساتھ جیندے شریف، تو داتا صاحب کے مزار پر جب حاضری دی نا تو حج کے لیے چلے، سفر شروع کر دیا۔ وہ زمانہ بڑا مشکل زمانہ تھا، تو ایک فقیر آدمی کو دیکھا، وہ داتا صاحب کے دربار کے باہر ریت پھول رہا تھا، ریت میں ہاتھ مار رہا تھا، پھول رہا تھا، بس بیٹھا ریت ہی پھول، آپ اسے دیکھتے رہے، کافی دیر دیکھا اور چلے گئے۔ 6 مہینے کے بعد حج کر کے واپس آئے نا، وہ فقیر ادھر ہی داتا صاحب کے باہر بیٹھا تھا اور ریت کھول رہا تھا، تو فرمانے لگے، اب برخوردار 6 مہینے پہلے میں نے تجھے اس ریت کو پھولتے دیکھا تھا، آج پھر پھول رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کوئی بندہ مجھے گہری نظر سے تاڑتا ہے، تو میں اس کو جواب دے ہی دیتا ہوں۔ اس درویش جلے نے اوپر دیکھ کر کہا بابا جی لگتا ہے بھی تسی کوئی نظر والے ہو، لگتا ہے تسی کوئی، تو آپ نظر والے تھے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا حضرت جتھوں کوئی لبے نا، جتھوں کوئی اوتھے جائیدہ نہیں، اس دھر دی خاک چھان دیں رویدہ، جتھوں کوئی لبے اوتھے جائیدہ اس دھر دی خاک نو چھان دیاں رویدہ، اوتھوں اٹھی دا نہیں جتھوں کوئی لبے۔ میرے پیغام کو باریکی سے سمجھیں، ہمیں جو ملا ہے، جس کو ملا ہے، در مصطفیٰ سے ملا ہے، بندہ وہ چنگا ہے جو حضور کے دروازے کو نہ بھولے، جو اس دروازے کا فقیر بن جاتا ہے، خدا اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی بخشش فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔